صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں موجود ہیں۔ آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ آپ کی کالز، آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات۔ اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب کی طرف چلیں، ہمارے سلسلے کی روایت کے مطابق بڑی پیاری حدیث پاک درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے۔ نارملی لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، مشکلیں حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بس پڑھتے رہا کرے اور برکتیں ملتی رہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، پچھلے سلسلے میں ویسے تو الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل فیضان رضا ہی ہے، اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان ہے، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت کی شخصیت سے ہمیں جس قدر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اور فیضان ملتا ہے یہ کسی سے ڈھکی چکی بات نہیں ہے۔ مگر پچھلے سلسلے میں بالخصوص آپ نے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کے ایک اور گوشے کی طرف بڑا لطیف اشارہ کیا تھا، ایک اصول بھی بیان کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی جہاں بہت ساری تحقیقات ہیں وہاں معاشی اصولوں پر بھی، یعنی تجارت کے اصولوں پر بھی اعلیٰ حضرت نے کچھ بڑی پیاری باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ آپ نے پچھلے سلسلے میں ایک اصول بیان کیا تھا اور بڑا انٹرنیشنلی وہ ریکگنائز ہے کہ منافع کم رکھا جائے گا تو بزنس ٹریڈ زیادہ ہو جائے گا، اس کو بھی دوبارہ بیان کر دیں تاکہ ہم اس کو ریکال کر لیتے ہیں۔ اور ایک اصول اور اگر آج سلسلے میں شامل ہو جائے، نیت یہ کر لیتے ہیں کہ ذکر رضا بھی شامل ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی زندگی کے بہت سارے پہلو اور گوشے ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ایک عظیم مسلم ماہر معاشیات بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی محض ماہر معاشیات نہیں بلکہ اسلامی معاشیات کے ماہر۔ واہ، جو افکار آپ نے دیے اسلام کے تناظر میں، ان افکار کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اور حقیقی معنوں میں کامیابی اسلام ہی کے دیے ہوئے نظریے میں ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی ذات میں بے پناہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ کے حوالے سے بھی بصیرت اور تدبر موجود تھا۔ ماشاءاللہ۔ جیسے اس وقت آج میں ایک نہیں بلکہ دو اصول بیان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پچھلا اصول ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کم نفع لے کر اشیاء فروخت کریں، صحیح، اس سے تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے اس وقت کے حالات کے تناظر میں یہ نقطہ بیان فرمایا، کیونکہ وہ جاگیرداری کا رواج زیادہ تھا اور بڑے بڑے پیسے والے جو ہے وہ اس زمانے میں تجارت کے بجائے نوکری کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ افسر شاہی کے اندر ایک ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے، اس کی طرف زیادہ جاتے تھے، اور بعض قوموں میں مختلف مطلب کے رجحان ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے شاید ہی کوئی ایسا مہمان آپ کو ملا ہو جس نے یہ کہا کہ میں فوج میں ہوں۔ صحیح، اکا دکا مجھے شاید ایک زندگی میں ایسا مہمان ملا ہے جو
فوج میں تھا، رجحان ہی نہیں ہے. میمن برادری کا جو رجحان ہے وہ تجارت کی طرف زیادہ ہے. ہماری برادری راجپوت برادری اس کا رجحان نوکری کی طرف زیادہ ہے. تو مختلف رجحانات ہوتے ہیں. لیکن معاشی تناظر کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ نوکری کے بجائے تجارت کو ترجیح دیں. مطلب ضروری جو نوکری کی کام ہے وہ بھی کرتے رہیں لوگ، لیکن تجارت کو فوکس کریں. صحیح. تجارت کو جب فوکس کریں گے تو مسلمانوں کی جو معاشی بدحالی ہے وہ دور ہوگی اور معاشی بہتری آئے گی. یہ ایک اصول آپ نے اس وقت مسلمانوں کو دیا. نوکری کی بجائے بزنس کریں، تو یہ اسلام بھی انکریج کرتا ہے بزنس کرنے کو؟ دیکھیے کہیں گے 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. سب سے افضل زراعت، کھیتی باڑی. ٹھیک ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17ویں جلد میں بیان فرمایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تجارت. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صنعت و حرفت. نوکری جو کی جاتی ہے اپنی ہنر مندی پہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اکاؤنٹنٹ بھی ہے تو اپنی ہنر مندی پر ہے. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ الیکٹریشین ہی جو ہے وہ ہنر مند ہے. ٹھیک ہے. ایک اکاؤنٹنٹ بھی ہنر مند ہے، پروفیشنل آدمی ہے. تو پروفیشنل بیس پر جو کام کیا جائے وہ نوکری کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا تیسرا درجہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ زیادہ افضل ہے. فقہاء نے جو کلام کیا، زراعت کو سب سے افضل کہا، پھر تجارت کو، پھر صنعت و حرفت کو. ٹھیک ہے. بعض فقہاء نے یہ کہا کہ تجارت زراعت سے بھی زیادہ جو ہے وہ افضل ہے. ٹھیک ہے. اہمیت پر بات کی، کون سے زیادہ اہم ہے، اس وقت کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے. جی ٹھیک. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، ایک شخص کماتا ہے اور 20 افراد کھاتے ہیں. یا تو وہ نوکریاں مطلب کہ تجارت کیا نوکری بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں کرتے. اگر ہر فرد جو ہے وہ اپنا ذمہ خود لے، کام کاج کرے، تجارت کو فروغ دے، بے روزگاری خود بخود ختم ہو جائے گی. محض لوگ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی وہ بس انٹرویو پہ انٹرویو دیتے پھرتے رہتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں کرتے، انتظار میں ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انتظار میں رہیں، کچھ بہتر کے انتظار میں رہنا برا نہیں. ٹھیک ہے. لیکن تجارت کو اختیار کریں بے روزگاری سے، وہ بہتر ہے. اسلام بھی یہ سکھاتا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا. دوسرا اصول 17ویں جلد میں مقام پر آپ نے بیان فرمایا، بہت ہی پیارا اصول ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اسلامی تجارت اور جو اسلامی معیشت کا انداز ہے وہ اس اصول سے واضح ہو جاتا ہے. جی. آپ فرماتے ہیں کہ اغراض انسانیہ اور مقاصد شریعت میں فرق رکھنا ضروری ہے. اچھا، تھوڑا سا اس کو آسان بھی کر دیں ہمارے ناظرین. آسان جیسے یوں سمجھیے آپ. جی جی. انسانی غرض نے چاہا کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. ٹھیک ہے. مقاصد شریعت بولے کہ کیا یہ تیرے لیے حلال ہے یہ چیز یا حرام ہے. ٹھیک ہے. غرض انسانی نے سوچا یہ چیز میرے پاس آ جائے. ٹھیک ہے. مقاصد شریعت بولے کہ جس ذریعے سے تیرے پاس آ رہی ہے وہ ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے. تو معیشت کا دار و مدار اغراض انسانیہ پہ نہیں، مقاصد شریعت پہ رکھا جاتا ہے. شریعت کو پہلے مقدم رکھا جائے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی، اس میں قدر ترمیم کے ساتھ آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں. جی جی. جیسے ایک قابل تقسیم پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. ایک گھر ہے، اس میں بہت سارے کمرے ہیں، اور والد یہ چاہتا ہے کہ اس گھر کا ایک حصہ کسی بیٹے کے نام گفٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ایگریمنٹ بنا لیتا ہے. اغراض انسانیہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ حصہ اس کی ملکیت میں چلا گیا، اس کا وہ مالک ہو گیا. صحیح. اس گھر کے کچھ شیئر کا ایک بیٹا مالک ہو گیا. صحیح. ایگریمنٹ بن چکا ہے، نام ہو چکا ہے، ڈاکومنٹس تیار ہو چکے ہیں. صحیح ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، باپ کی ملکیت پر وہ حصہ برقرار رہا. اچھا. اس لیے کہ یہ ہے، یوں سمجھیے کہ جو چیز ہے اس کا کچھ حصہ نام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مشترکہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب گھر کا کچھ حصہ 5% بیٹے کو دے دیا. ٹھیک ہے. کون سا 5%؟ صحیح ہے. مطلب ایک اس کو اصطلاح فقہ میں مشاع کہتے ہیں. گھر کاٹا تو نہیں جا سکتا نا. کاٹا نہیں جا سکتا. اگر وہ قابل تقسیم چیز کو تقسیم کر کے گفٹ نہ کیا جائے تو وہ گفٹ ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح صحیح. یعنی پراپر ڈیلیوری نہیں دی ابھی تک. اس کو کاٹ کے متعین کر کے کہ یہ تمہیں دیا، اس کا قبضہ دے دیا، تب جا کے اس کی ملکیت میں جائے گا، انتقال ملکیت ہوگا. صحیح. غرض انسانی یہ کہتی ہے کہ اس کا ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. مقاصد شریعت کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا نہیں ہوا.
تو ان چیزوں کا فرق رکھنا ضروری ہے. تو حلال و حرام کا دار و مدار مقاصد شریعت پر ہے نہ کہ اغراض انسانیہ پر. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے علم دین ہی وہ چیز ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کون سی صحیح اور کون سی غلط. ہمارا جی کچھ بھی کہتا ہو، ہماری مارکیٹ کے رولز کچھ بھی کہتے ہو، لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کا یہ طریقہ ہے، اور ہماری مارکیٹ میں ایک اصطلاح چلتی ہے مارکیٹ کا دھارا یہی ہے جس کو عرف کہہ لیں آپ. مارکیٹ کا دھارا کچھ بھی ہو، شریعت کے حکم کیا ہے اس کو مقدم رکھا جائے. بڑی پیاری آپ نے آؤٹر لائن دے دی کہ اصل بات علم دین ہے. پتہ ہوگا کہ شریعت کیا کہتی ہے تو ہم اس کا خیال رکھیں گے. تو انشاءاللہ علم سیکھیں اور ان والوں سے دوستی رکھیں، ان علماء کرام کی صحبت اختیار کریں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا چلا جائے گا. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. تذکرہ رضا ہو رہا تھا، مجھے انٹرپٹ کرنے کا جی تو نہیں چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا مفتی صاحب یہی بیان کرتے چلے جائیں، لیکن ہمارے سلسلے کا یہ بھی ایک دھارا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. میرا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی کمیٹی اکٹھی کرتا ہے پوری، اور اس کے بعد وہ پوری دیتا ہے پرچی والی کمیٹی، تو اس کی یہ پیسے جو اکٹھی کرتا ہے اس کے روپے استعمال کرنا یہ کیسا ہے، اس کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. ہم کام کرتے ہیں گاڑیوں کا خرید و فروخت کا، یہ رکشے کا اور ٹیکسی وغیرہ کا. ہم بات پارٹی ہمارے پاس ایسی آتی ہیں جن کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، یعنی وہ ہمارے پاس اپنی گاڑی کی فائل لے کے آتے ہیں جو ان کی اپنی ذاتی گاڑی ہوتی ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں یہ ہماری آپ فائل رکھ لو، ہمیں 1 مہینے کے پیمنٹ پہ ہمیں پیمنٹ کرو، ہم سے پیسے فکس کر لو. یعنی ہم نے ان کو 50,000 کی پیمنٹ کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم 1 مہینے بعد آپ کو 55,000 روپے دیں گے، تو آپ یہ پیمنٹ ہمیں کر دو. تو یہ جائز ہے یا نہیں بھائی؟ یہ کنفرم کرنا تھا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. کس طرح گاڑی لینا صحیح ہے یا نہیں یہ بتا دیجیے میرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں. یہ پرچیوں والی جو بی سی کے بارے میں سوال تھا کہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے تھے جو بی سی جمع کرتا ہے وہ اگر یہ رقم استعمال کرتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا. ہمارا عرف یہی ہے ہمارے معاشرے میں جی کہ جو بی سی جس کے پاس رکھوائی جاتی ہے جی اگر وہ پیسے اس سے ضائع ہو جائیں بہرحال وہ دیتا ہے. صحیح. لوگ یہ نہیں کہتے کہ چلو جی چوٹ لے گئے آپ نے تو حفاظت سے رکھی، اس سے وصول کی جاتی ہے. تو یہ اس بات کا تعین ہے اسے جو چیز دی گئی وہ بطور قرض دی گئی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ امانت اگر از خود ضائع ہو جائے تو اس پر ضمان نہیں، اس سے کوئی مطلب کہ جرمانہ وصول نہیں کریں گے اگر یہ امانت ہو تو. امانت ہو تو ٹھیک ہے. عرف یہ بتاتا ہے کہ امانت نہیں ہے، قرض ہے. ٹھیک ہے. قرض کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص اس چیز کو جو اس نے قرض میں لی ہے استعمال کر سکتا ہے. تو بی سی جس کے پاس جمع ہو رہی ہے وہ اگر استعمال کرتا ہے تو عرف کے اعتبار سے درست ہے. ماشاءاللہ. اگر امانت ہوتی تو یہ استعمال بھی نہ کر سکتا. سبحان اللہ. امید ہے کہ بہت کلیئر ہو گیا ہوگا کانسیپٹ. شکیل بھائی سوال تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا. گاڑیوں کا کام ہے اور لیکن ڈاکیومنٹ رکھ کے پیسے دے دیتے ہیں اور پھر وہ پیسے 50 کے 55,000 دینا کیسا کیا فرق؟ اصل میں جس طریقے سے ضمانتیں جب ہوتی ہیں لوگ مطلب کہ کورٹ سے رہا ہوتے ہیں تو کورٹ میں فائلیں رکھی جاتی ہیں. صحیح صحیح. تو یہ فائلوں کا جو بزنس ہے بہت بڑا ایک بزنس ہے. اب لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیسے ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. 20-30 لاکھ روپے، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے. تو کچھ لوگ عارضی طور پر استعمال کے لیے فائلیں بیچتے ہیں اور ایک بہت بڑا بزنس ہے. جعلی فائلیں تیار ہو چکی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. کچھ لوگوں کے پاس وہ ہیں اور جن کے مطلب کہ قیدی ہوتے ہیں وہ ضمانت پر رہا ہونا ہوتا ہے، ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، 10,000 20,000 50,000 کی فائلیں لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیا کچھ ہو رہا ہے مطلب کہ رہا کرواتے ہیں اپنے لوگوں کو. اچھا اچھا اچھا. تو بجائے 10-20 لاکھ روپے جمع کروانے کے جعلی فائلوں سے بھی کام چل جاتا ہے اور حقیقی فائلیں ہوں ان کو بھی یوں عاریتاً لے کے جمع کروا دیا جاتا ہے اور پیسے دیے جاتے ہیں. اچھا چلیں یہ تو ایک اور صورت تھی. جی جی. انہوں نے جو صورت پوچھی ہے جو میں سمجھ پایا ہوں جی جی وہ یہ ہے کہ نہ گاڑی دینی ہے نہ لینی ہے، گاڑی کی فائل رکھوا، پیسوں کی ضرورت ہے. جی جی. فائل رکھوا گئے، پیسے لے گئے اس کے بیاض پر اور پھر آئے کہ جب ہم 1 مہینے بعد آئیں گے 5-10 ہزار روپیہ زیادہ دے کر یہ فائل لے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ رہن رکھنے کی صورت ہے. ٹھیک ہے. یہ خرید و فروخت نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. انما الامور بالمقاصد، معاملات کا دار و مدار نیتوں پر اور مقاصد پر ہے. ٹھیک ہے. یہاں مقصد گاڑی بیچنا نہیں ہے بلکہ فائل کو گروی رکھوا کر
قرضہ لینا مقصود ہے. ٹھیک ہے. اب جو قرضہ لیا گیا وہ مشروط ہے زیادتی کے ساتھ. ہم آپ سے 50,000 روپے لے رہے ہیں, 55,000 روپے واپس دیں گے. ٹھیک ہے. یہ سودی طریقہ کار ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ بالکل نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا صاحب آپ آگے نکل گئے, لیکن آپ کو پتا ہے تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں کہ پیچھے پیچھے آ جاؤں آپ کے. وہ جو بڑا اچھا آپ نے کانسیپٹ اٹھایا, اس میں ایک سوال بنتا ہے. مثال کے طور پر یہ تو چلے جعلی کام تو غلط ہی ہے, لیکن اگر کوئی قیدی ہے بیچارہ یا کہیں ضمانت میں کاغذات دینے ہیں, کوئی دوست آیا اور کہتا ہے یار آپ اپنی گاڑی کے کاغذات دے دیں, تو کیا ہم اپنی گاڑی کے یا اپنی بائک کے کاغذات کسی کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ جا کے ضمانت پہ رکھوا دو؟ اصل میں ضمانت جو ہے وہ, اس ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مجرم بھاگ جاتا ہے تو یہ چیز ضبط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ حوالے ہی کی طرح ایک صورت ہے. اگر آپ کے اندر اتنا دم ہے کہ اتنا احسان اس پر کر رہے ہیں آپ کہ ٹھیک ہے اگر یہ چلا بھی گیا تو میری گاڑی قربان ہو جائے, صحیح ہے, تو ایک الگ بات ہے. صحیح ہے. اور اس کو اگر آپ کاروبار بنا رہے ہیں اور اس پر معاوضہ لے رہے ہیں, وہ غلط ہے. معاوضہ نہیں بنتا اس پر, کیونکہ کوئی عاریت پر معاوضہ سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی کی فیور کرنی ہے تو کاغذات دیے جا سکتے ہیں, لیکن کاغذات رکھوانے کی مد میں پیسے نہیں لیے جا سکتے کہ بھائی میری گاڑی کے کاغذات بھیجو, مجھے کتنے دو گے. یہ درست نہیں ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ جو اجارہ ہے, کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا اجارہ, ٹھیک ہے, اس کا ایک پس منظر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اجارہ خلاف قیاس مشروع ہے. جہاں ضرورت ہے اور ایک خاص پس منظر ہے, چیز استعمال میں آئے گی. صحیح ہے. مثال کے طور پر کسی نے کسی کی گاڑی کرایہ پہ لے لی, استعمال کرے گا, گاڑی کو یوز کرے گا, کاغذات تو یوز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. فقہ نے لکھا کہ اگر کوئی گھوڑے کو کرایہ پر لے کر آتا ہے, اپنے مکان کے سامنے باندھے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس کے پاس ایک جانور ہے. صحیح. اور اس کی ٹھاٹ باٹ کا اندازہ ہو, تو بزرگوں نے لکھا کہ ایسا اجارہ جائز نہیں ہے. اللہ. کیونکہ یہاں پر جس چیز کو کرایہ پر لیا گیا ہے اس کا استعمال مقصود نہیں تھا, صرف دکھلاوا ہی ہے. شریعت نے جو فوائد بیان کی وہ مقصود نہیں تھا یہاں پر. صحیح صحیح. تو ایسا اجارہ درست نہیں ہے. ایک اور اسلامی بھائی تھے اور ان کا سوال حضور یہ تھا کہ عمران بھائی فیصل آباد سے, سردار آباد سے, قسطوں کا کاروبار, یہ قسطوں پر گاڑی وغیرہ دینا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم نے بارہا اس مسئلے پر گفتگو کی ہے کہ قسطوں پر چیزوں کا لینا اور دینا ایسا نہیں کہ 100% غلط ہو اور شریعت سے متصادم طریقہ کار ہو, ایسا نہیں ہے. قسطوں پر لین دین کے بہت سارے جائز طریقے ہیں. لوگ جو طریقے استعمال کرتے ہیں ان میں سے بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں شرعاً جو جائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ کس کمپنی سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اس کے کیا شرائط ہیں, پیمنٹ کے کیا اصول ہیں, ان تمام تفصیل پر ہی جواب مبنی ہوگا. جب چیزیں سامنے آئیں گی پھر جواب دیا جا سکے گا. قسطیں کس طرح کی ہیں اور اس کی شرائط کس طرح کی, وہ سب بتائیں گے پیارے اسلام بھائی, تو آپ کو انشاءاللہ دارالفضل سنت سے جواب مل جائے گا. کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسحاق اتاری نوری آباد سے عرض کر رہا ہوں. احکام تجارت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرا مکتبہ ہے, ہوتا ایسا ہے کہ اسلامی بھائی 1000 روپے کچھ پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا سامان اٹھاتے رہتے ہیں. جب پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اور جمع کرا دیتے ہیں. آیا اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں کہ درست ہے یا کیا؟ جزاک اللہ خیرا. نوری آباد سے اسحاق بھائی مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. 1000 روپے جمع کروا دیے, پھر سامان لیتے رہے, پورے ہو گئے تو دوبارہ جمع کرا دیے, کیا فرماتے ہیں؟ بہار شریعت 16واں حصہ خرید و فروخت کا بیان, اس میں اس طریقے کو منع کیا گیا ہے. اچھا, یہ طریقہ جائز نہیں ہے. ایڈوانس جمع کروا دیا مفتی صاحب, ناجائز فرمایا اس کو؟ جی. اچھا, تو اب اس میں ایک تو یہ آپ نے منع فرما دیا, لیکن اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو کہہ دیا بھائی فلاں دکان سے جا کے سامان لے لو, پھر ہم پیسے دے دیں گے. تو یہ بعد میں پیسے دینا, یہ کسی کے پاس ہمارا کھاتا چل رہا ہوتا ہے, ہم خود سامان لیتے رہتے, 2-3 مہینے بعد گئے کتنا حساب بنا وہ سارا دے دیا, یہ درست ہے بعد میں پیسے دینا؟ اصل میں خرید و فروخت کے چیپٹر میں جو آپ نے صورت پوچھی ہے بالکل چینج ہو چکی ہے. بالکل چینج. اس میں یہ ہے کہ پیسے ادھار میں دیے جا رہے ہیں. جی جی. پہلے جو صورت ہے اس کے اندر کیا معاملہ ہے, فقہ نے گفتگو کی ہے, کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیسے خرچ ہو جاتے. ٹھیک ہے. لیکن جب تک سودا نہیں ہوا جو پیسے دیے گئے وہ قیمت نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے. سودا ہوگا تو وہ قیمت کہلائیں گے, ڈیو ہوں گے, لازمی سمجھے جائیں گے. ٹھیک ہے. سودا نہیں ہوا تو 2 صورتیں ہیں, یا تو پہلے ایڈوانس میں جمع کروائے گی رقم, جی, امانت ہے یا قرض ہے. ٹھیک ہے. امانت یہاں پر
مطلب کہ ہے نہیں، وہ اس کے تصرف میں آتے رہتے ہیں، وہ استعمال کرتا رہتا ہے. قرض ہو گیا، یہ ہے قرض. اب جس نے قرض دیا وہ کس مقصد کے لیے دیا؟ مقصد یہ ہے کہ اس کی رقم محفوظ رہے، صحیح، خرچ نہ ہو جائے. صحیح. ہمارے فقہ نے بیان کیا یہ جو مقصد ہے، قرض دے کر ایک قرض دینے والا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، اس میں فائدہ یہ کہ رقم محفوظ ہے، رقم محفوظ رہے. صحیح ہے. تو یہ شبہ ربا کی ایک صورت ہے، سود سے ملتی جلتی ایک صورت ہے. صحیح. تو اس لیے فقہ نے صورت کو منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. جو دوسری صورت آپ نے پوچھی ہے جی کہ اشیاء خرید لی ادھار اور پیسے بعد میں دیے، یہ ایک الگ صورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ صورت اتنی سمپل نہیں ہے جو آپ نے پوچھی ہے. ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ سودا سلب لیتے رہے مہینے کے آخر میں حساب کر رہے ہیں. جی. تو فقہ نے اس صورت کا ایک پورا ایک نام مقرر کیا ہے، بیع استجرار. اچھا، اس کا باقاعدہ ایک نام ہے؟ باقاعدہ ایک نام ہے، بحث ہے، لے دے ہے، کلو کال ہے. اچھا، کہ جو چیزیں لی گئی ہیں، روزانہ آٹا بھی آ رہا ہے، چینی بھی آ رہی ہے، مختلف آئٹم آ رہے ہیں، خریداری کے وقت ان کی جو قیمتیں ہیں اس کا تعین نہیں ہوتا. صحیح ہے. بھاؤ اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو روز کی روز لکھتا ہے، مہینے کے آخر میں ایک طرفہ لکھا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. دکاندار لکھتا ہے، خریدنے والے کو پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کہ یہ چیز کتنے کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں اگر ایسی اشیاء مطلب کہ لی جا رہی ہیں جن کے بھاؤ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر ایک بات. یا اگر بدلتے ہیں تو ایسے بدلتے ہیں کہ مشہور و معروف ہو جاتے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے پیٹرول کے بھاؤ ہیں سب کو پتہ چل جاتے ہیں، دودھ کے بھاؤ ہیں جب بدلتے پتہ چل جاتے ہیں، گھی کی قیمتیں ہیں، چینی کی قیمتیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں. اگر ایسی چیزیں لی جا رہی ہیں اور جب ریٹ تبدیل ہوا تو وہ مشہور ہو گیا اور تب بھی مطلب اس کو پتہ چل گیا اور وہ اس پہ خاموش ہے، ایسی چیزوں میں تو گنجائش ہوگی. لیکن ایسی چیزیں جس کے ریٹ بار بار تبدیل ہو رہے ہیں، وہاں یہ ہے کہ دکاندار پر لازم ہے گاہک کو بتائے کہ بھئی یہ چیز اس تاریخ تک تم لیتے رہو، اس ریٹ پر تھی، اب ریٹ چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب بتاؤ کہ لینی ہے یا نہیں لینی. یعنی وہی جھگڑے سے بچانے والی صورت ہو گئی نا، کہ کسی طرح مسلمانوں میں آپس میں ناراضگی نہ ہو. تو مطلب یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کا کھاتا کھولا ہوا ہے کسی کریانہ اسٹور پہ، دودھ والے کے پاس یا کہیں بھی، تو وہ وہاں سے جب سامان لینے لگے تو کریانہ اسٹور والا اس سے کوئی پرچی سائن کروا لے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک بل اپنے پاس رکھے، ٹھیک ہے، اور ایک مطلب کہ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں دے دے کہ بھئی آج آپ کا بل یہ ہوگا، پیسے بعد میں لے لیں گے. جی ہاں، تو پھر ٹھیک ہو جائے. سب سے بہترین طریقہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اختاری جیا شریف منڈی بخاولدین سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں عمارتی رنگ ساز ہوں، تو ہم کام کرتے ہیں تو پہلے کام طے کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہمیں کام کی جو اجرت ہوتی ہے وہ پوری نہیں دیتے، کام بھی حالانکہ ہم ٹھیک کرتے ہیں دبا جاتے ہیں، اور کچھ کام ان کا زیادہ بھی ہو تو ہم اخلاقی طور پہ کر دیتے ہیں. تو کچھ لوگ کام جو طے شدہ ہوتی ہے پیمنٹ اس سے زیادہ بھی دے دیتے ہیں. تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا جو زیادہ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے لینا جائز ہے، یا جو دبا جاتے ہیں وہ کام طے شدہ کہتے ہیں ہم نے دینے ہی نہیں، حالانکہ کام بھی ان کا ٹھیک کرتے ہیں، تو کیا ان کا دبانا جائز ہے یا ہم ان کو معاف کر دیں؟ ہمارے لیے کیا اس میں بہتر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عامر اختاری شاداب کوٹ سے میں بات کر رہا ہوں، ڈویژن شاداب کوٹ سے. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اسکول میں ایجوکیشن میں کلرک ہے، تو ادھر کبھی کبھی کوئی شاگرد آتے ہیں 7-8 سال کے بعد، تو ان کے سرٹیفکیٹ کوئی گم ہو جاتے ہیں یا اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نیا سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں. تو وہ استاد ہوتا ہی نہیں جس سے پہلے وہ پڑھتا تھا، تو پھر بعد میں جو ٹیچر کی صحیح ہوتی ہے جہاں اسی جگہ پر ہم صحیح کرتے ہیں. تو اس طرح یہ کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد اختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اس سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ کا کاروبار ہے، اس سلسلے میں جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں جیسے ہمیں وہاں پہ پیسے دینے پڑتے ہیں، اگر ہم رشوت وغیرہ کے طور پہ پیسے نہ دیں تو ہمارا مال کلیئر نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں وضاحت فرما دیں کہ اس طرح کرنا جائز ہے یا ناجائز.
ٹھیک ہے. ہمارے رنگ کرنے والے رنگ ساز پینٹر اسلام میں بڑا مزہ آیا آپ کے سوال سے مجھے تو کہ ماشاءاللہ کتنا خیال ہے آپ کو. بہت اچھی بات آپ نے کی. ایک تو یہ کہ کام پورا کرتے ہیں, کچھ لوگ تو اجرت نہیں دیتے, اور جو ہمیں کچھ کام کرواتے ہیں ہم کر بھی دیتے تو زیادہ دیتے ہیں. بڑا ان کا ایک کانشیس تھا اس سوال کے اندر, ایک فکر تھی کہ جو زیادہ لیتے ہیں ہمارا لینا جائز ہے, اور اگر ہمارے دبا لیتے ہیں پہلے تو ان کے لیے پوچھا کیا حکم ہے, پھر کہ ہم ان کو معاف کر دیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے, کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ اصل میں ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے, ظلم جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. مطلب کسی کا موبائل چھین لینا بھی ایک ظلم ہے, کام لے کر پوری اجرت نہ دینا بھی ایک ظلم ہے. صحیح فرمایا. یعنی جب اجرت طے ہو گئی کہ اتنی اجرت دی جائے گی لیکن اس سے کم دینا یہ اس کا حق ماننا ہے. احادیث میں تو اس بات کی مذمت کی گئی کہ اجرت میں تاخیر کی جائے, اللہ اور جو پوری نہ دے وہ تو بہت بڑا ظالم ہے. پھر یہ جو مطلب کہ معاشرے کی ایک صورت ہے بڑی وسیع صورت ہے. جی جی. اب لوگ ملازمین کو کام پر رکھ لیں گے, جتنے مطلب کہ وقت پر ان کو جانا چاہیے نہیں چھوڑیں گے. صحیح. مثال کے طور پر 9 بجے ان کی چھٹی ہو جانی چاہیے رات کو, نہیں چھوڑیں گے, 11 بجے تک کام کروائیں گے. جب میں بیٹھا ہوں تو آپ بھی بیٹھو, آپ کو جانے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہتا ہے پھر جب سیزن آ جائیں گے تو اور زیادہ کام کروائیں گے. اب بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورا خیال رکھتے ہیں, بقیہ ٹائم جو اضافی لیا گیا اس میں ان کو خوش رکھتے ہیں, ان کی اجازت سے لیتے ہیں. اوور ٹائم تو ہو گیا نا فیکٹری وغیرہ میں. صحیح ہے. فیکٹری وغیرہ میں تو اصول ہوتے ہیں, لیبر لا ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دکانداری کے اندر کوئی قانون نہیں ہوتا, شخصی قانون ہوتا ہے. صحیح ہے. اس دکان کا اپنا قانون ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. سید صاحب کا اپنا قانون, اپنا مزاج, اپنا موڈ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ خیال رکھا جائے کہ اس کام کرنے والے کے جو بنیادی حقوق ہیں صحیح وہ تلف نہ ہو. جب آپ نے ایک شخص کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو آنا ہے, اگر وہ نہیں آتا تو آپ اس کی تنخواہ کاٹیں. ٹھیک ہے. یعنی عرف سے زیادہ چھٹیاں کرتا ہے تو مطلب معروف کتنا ہے مارکیٹ میں, کتنی چھٹی کر سکتا ہے, جو آپ نے طے کر لیں پہلے کہ جی اتنی چھٹیاں آپ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ پیسے کٹیں گے, اور زیادہ کام لیں گے تو ہم زیادہ پیسے دیں گے. ٹھیک ہے. جو آپ کا پر منٹ یا پر گھنٹہ بنتا ہے سیلری کے حساب سے, ہم اگر زیادہ وقت لیں گے تو اس کا آپ کو اتنے ہی زیادہ پیسے دیں گے. ٹھیک ہے. یوں ایک توازن برقرار رکھا جائے, ظلم کے مرتکب تاکہ آپ نہ ہو پائیں. گاہک گھٹتا ہے, وہ مطلب ملازم جو ہے گھٹ رہا ہوتا ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, گھٹ رہا ہوتا ہے, وہ مطلب کیا کہے گا تو سیٹ کا موڈ خراب ہو جائے گا, نوکری سے نکال دے گا, دوسری جگہ ملنی نہیں ہے تو مجبوراً چل رہا ہوتا ہے وہ. تو عدل یہی ہے کہ مزدور کی مزدوری پوری دی جائے. ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے دوسرا سال کیا, کچھ لوگ زیادہ دے دیتے ہیں, تو طے شدہ سے زیادہ دینا انعام ہے. ٹھیک ہے. دینے والے کی مرضی ہے, اگر اپنی خوشی سے دیتا ہے تو کوئی بات نہیں. اچھا, اب ایسے لوگ ہو سکتا ہے میں سن رہا ہوں, یہ تو ایک رنگ ساز تھے نا, ایسے لوگ سن رہے ہوں جنہوں نے کبھی پلمبری کا کام کرایا ہو, یا کبھی کلر کروایا ہو, یا کوئی بھی کام اپنے گھر میں کروایا ہو, آفس پہ کروایا ہو, اور اب اس کی مزدوری میں کچھ نہ کچھ ڈنڈی مار لی ہو, تو اب وہ یہ تو انہوں نے اپنے لیے سوال کیا کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے, تو بہت اچھے لوگ ہیں جو معاف کر دیں گے, لیکن جنہوں نے ایسا کیا ہو تو کیا ان سے معافی مانگنی ہوگی؟ ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم کیا کریں. ہاں, معاف کر دیں گے تو آخرت میں جزا پائیں گے. ماشاءاللہ. یہ رنگ ساز کے لیے تو آپ نے جواب دے دیا, ان کے لیے تو بہتر ہی کہ معاف کر دیا جائے. لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں سے کام کرا کے مزدوریاں دبا لی ہیں, خواہ کا آخر میں ایک نقص نکال دیں گے نا, پورا کام کروایا, آخر میں کہیں گے تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا اس لیے 500 روپے 200 روپے کم دوں گا. اب ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ بھی کرنے 2-3 صورتیں. جی, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں بھاؤ کے اندر بارگیننگ ہوتی ہے, جی, خریداری کی ابتدا میں ہی بارگیننگ ہو جاتی ہے, پہلے کر لیں بارگیننگ. اب جو مزدوری والے کام ہوتے ہیں اس کی بارگیننگ آخر میں ہوتی ہے. اب تھوڑا کم کر دو, کام سارے کروا کر تھوڑے کم کر دو, تھوڑے کم کر دو. تم نے تو 2 گھنٹے میں کام کر لیا, 3000 روپے لوگے, تو بھائی وہی کام اگر 2 دن میں کرتا آپ کو لگتا ہے بڑی محنت کی ہے. طے شدہ رقم کا ملنا اس کا حق ہے. ہاں, اگر ٹھیک ہے ایسی صورتحال ہوئی, وہ خوش ہو گیا, بارگیننگ ہو گئی, راضی ہو گیا, تو ظاہر بات ہے اس کا جو حق تھا اس نے ساقط کر دیا. اب وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. یہ ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ واقعی اس کے کام میں نقص تھا. ٹھیک ہے, جتنی قیمت مقرر ہوئی تھی اس اسٹینڈرڈ کا کام اس نے نہیں کیا. صحیح. یہ صورت محل غور ہے. یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حق دبایا. اور تیسری صورت یہ کہ واقعی اس نے حق دبایا ہو. صحیح ہے. اگر اس نے حق دبایا ہو اس پر لازم ہے کہ ان لوگوں تک ان کا وہ حق پہنچائے. اللہ اللہ. انہیں تلاش کرے, وہ نہ رہے ہوں, دنیا سے چلے گئے ہوں, ان کے ورثہ تک پہنچائے. ان کو بھی نہ جانتا ہو تو پھر اتنی رقم بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے.
ہے کتنا مشکل اسٹیج آ گیا. بہتر یہی ہے کہ سب کا حق پورا دیا جائے, کچھ زیادہ دے دینا بہتر ہے, ہم پر کسی کا 1 روپیہ نہ آئے, یہ خیال رکھا کرے. مطلب یا ایک بات تھوڑا سا سمجھائیں, انہوں نے سوال بھی تھا, ان کے سوال میں ایک حصہ بھی تھا. گھر میں پلمبر آتا ہے نا, پرٹیکولر ہم نے ایک نل لگانے کے لیے, ایک پائپ لگانے کے لیے بلایا ہے, لیکن جب وہ آ ہی گیا ہے تو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا یہ بھی کام کر دو. وہ جو الیکٹریشین آتا ہے تو ایک سوئچ اور لگا لیتے ہیں, ایک کیل اور لگوا لیتے ہیں, ڈرل کروا لیتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے کاموں کا جو اضافہ ہم کرتے ہیں نارملی اس کا کچھ طے نہیں کرتے. تو اب ایسی صورت میں طے کرنا ضروری ہے یا کروائے جا سکتے ہیں؟ اصل میں کیل کی حد تک تو ایک عرفی طور پر معیوب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ معاملہ ڈرل مشین کا ہے, اس پلمبر کا نہیں ہے. چونکہ ڈرل مشین لے آیا تو ایک کیل بھی لگا لی. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا سوال نہیں ہے جسے معیوب سمجھا جائے. لیکن یہ ہے کہ اور چیزیں بنوانا یہ سوال کے زمرے میں آتا ہے, یا پھر اسے طے کر لیا جائے کہ مجھے یہ کام کرانا ہے اور بتا دیں. اگر بعد میں یاد آ جاتا ہے تو آپ کہ یار یہ کام بھی ہیں, کتنے پیسے لوگے. ٹھیک, رکشے کی مثال ہے, آپ نے کہا کہ مجھے صدر جانا ہے, وہاں جا کر آپ کو یاد آیا کہ نہیں میں ذرا تھوڑا اور آگے چلا جاؤں, اس طے کریں گے آپ دوبارہ. ٹھیک ہے, تھوڑا اور آگے جاؤں گا تو کتنے پیسے لوگے. یہ معاملہ کچھ لوگ کرتے بھی یہ ہیں کہ وہ 2-3 اسٹاپ پہلے بتاتے ہیں رکشے والے کو تاکہ وہ پیسے پہلے کم بتائے, پھر بیٹھ کے پہ کہتے ہیں تھوڑا ہی آگے اور ہے, تھوڑا ہی آگے اور ہے, تو وہ پھر یہاں بھی غلط ہو گیا. اس کے 100% غلط. اللہ ظلم ہے. بالکل, یہ سب چیزیں غور کرنی چاہیے, کسی کا حق ہمیں بالکل نہیں مارنا چاہیے. شہزاد بھائی باب المدینہ امپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں, بعض اوقات آئٹمز وغیرہ چھڑوانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں, رشوت دینی پڑتی ہے, کیا فرماتے ہیں؟ ان سے پہلے بھی ایک بھائی تھے. اچھا, وہ عامر اتاری بھائی تھے شہزاد کوٹ سے. جی اسکول ایجوکیشن, بڑا اچھا سوال تھا. یہ بھی ٹیچر ہے غالباً, اور ان کا سوال یہ تھا کہ بعد میں آتے ہیں شاگرد, اب وہ ٹیچر تو رہا نہیں, ان کو سرٹیفکیٹ بنانا تو ہم ان کے ٹیچر کی جگہ سائن کر دیتے ہیں. اصل میں ایک چیز ہوتی ہے, منصب کے سائن مقصود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بسا اوقات جس نے پڑھا ہے, ٹیچر تو دونوں کو کہتے ہیں, یعنی اسکول کے اسٹاف میں جو ایجوکیشنل اسٹاف ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی ٹیچر کہیں گے, اور جس نے ٹیچ کیا ہے اسے بھی ٹیچر کہیں گے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہاں جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیچر کے منصب پر فائز ہے وہ اس پر سائن کرے گا. صحیح. تو اگر کسی بھی ٹیچر سے کروا لیے جائیں تو کوئی حرج تو نہیں. وہ اسکول ٹیچر کی حیثیت سے کر رہے ہیں, نہ کہ اس کو میں نے پڑھایا یہ لکھ کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور دوسرے باب المدینہ والے شہزاد بھائی, ان کے سوال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اس سوال کے 2 پہلو ہیں. ٹھیک ہے, ایک پہلو تو یہ ہے کہ مال کلیئر کیوں نہیں ہوتا پورٹوں پر. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے بتایا کہ جی یہ خام مال ہے, لیکن منگوایا خام مال نہیں. ٹھیک ہے, خام مال کی ڈیوٹی کم ہے, پروڈکٹس کی ڈیوٹی زیادہ ہے. اس کی ڈیٹیل کے اندر وہ والی آئٹم لکھ دی جس کی ڈیوٹی کم ہے, اور وہ ہے نہیں, وہ آئٹم وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جی میں نے جعلی بل بنایا, میں نے تو یہ چیز 10 روپے خریدی ہے. آپ پر آبجیکشن یہ کیا جا رہا ہے کہ 10 روپے کی تو یہ مطلب کہ کہیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اب اس آبجیکشن سے جان چھڑوانے کے لیے جھوٹ بولا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ رشوت دے دیں. پھر جس چیز کی مطلب کہ امپورٹ کی اجازت ہی نہیں تھی, آپ وہ چیز امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ رشوت دے دوں. تاجر لوگوں میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو قاعدے قانون اصول و ضوابط سے واقف ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت وسیع طبقہ وہ ہے جو اصول و قواعد سے وابستہ نہیں ہے, ان کو نہیں جانتا, اور وہ محض یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب نہیں سب چیزیں پوری ہیں, سب ٹھیک ہے, جائز مال منگوایا ہے میں نے. جائز مال تو آپ نے منگوایا ہے, لیکن جو ضروری اصول و قواعد و ضوابط ہیں آپ ان پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ اگر ان پر پورا نہیں اترتے, آپ سے ڈیوٹی زیادہ لی جا رہی ہے اور آپ رشوت دے کر جان چھوڑنا چاہتے ہیں, یہ تو شرعاً ناجائز ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو ہاں, اگر ایسی صورت ہے کہ سب چیزیں کلیئر ہیں, کنٹینر رکھا ہوا ہے جناب, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوڈ اس وقت ہوگا جب ہمیں پیسے ملیں گے, سب چیزیں کلیئر ہو گئی, آپ ڈاکومنٹ سائن ہوں گے, سب کچھ ہو گئے, صحیح, اور یہ شرم ثابت ہو جائے کہ آپ کا حق دبایا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, ایسے موقع پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دفع ظلم کے لیے دیا جانا رشوت نہیں کہلاتا, لیکن یہ صورت عام طور پر بہت کم پائی جاتی ہے. زیادہ تر لوگ رشوتیں دیتے ہیں. بالکل صحیح, اور اپنا کام نکلو. آپ نے اتنا ڈیفائن کر دیا, آپ کو لگتا ہے امپورٹ پر بڑی توجہ ہے آپ کی, واقعی بہت زبردست آپ نے بات کی کہ اس کی آئی ٹی پی ویلیو بعض اوقات کم زیادہ کی جا رہی ہوتی ہے, اور اس کی ڈیفینیشن غلط بتائی جا رہی ہوتی ہے. پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ منگوانے کی اجازت تھی بھی کہ نہیں, اس کا کوٹا کتنا آپ کے پاس تھا, بہت ساری چیزیں رانگ کر کے اب کہتے ہیں آپ رشوت کے بغیر تو امپورٹ ہو نہیں سکتا. تو ہمیں 100% قواعد و ضوابط کے مطابق منگوائیں, اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کسی موقع پر یہ جملے کہے ہیں کہ
दलदल में जो है डुबकी मारे और फिर ये कहे मैं साबिर हूं। हाँ, मेरे कीचड़ में छलांग मार के कहूं कि कपड़े गंदे ना हो, तो फिर वो कैसे होगा। तो उम्मीद है कि हमारे इम्पोर्टर इस्लाम भाई को भी जवाब मिल गया होगा कि रिश्वत देने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। आखिरी चंद मिनट्स बाकी हैं, जल्दी से कॉल ले लेते हैं और देखते हैं कहां से इस्लाम भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं साउथ अफ्रीका से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये हमारा शॉप है इधर, तो बाद ये लोग क्रेडिट पे हमसे सामान लेते हैं, तो अब महीने के आखिर पे हमने पैसे लेने होते हैं, तो एक जो नॉर्मल वो 30% बिजनेस पे जो लगाते हैं, तो एंड ऑफ मंथ पे फिर 20% और लगा देते हैं, तो क्या ये जायज है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा नाम मोहम्मद आबिद अतारी है, मैं लाहौर कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। ये आपकी खिदमत में ये सवाल था कि गैर मुस्लिम के साथ खरीदो फरोख्त की जा सकती है। साउथ अफ्रीका से सवाल था, हुजूर शॉप पर क्रेडिट पे सामान लिया, एंड ऑफ द मंथ कुछ और प्रॉफिट लगा दिया जाता है रेट के ऊपर, क्या फरमाते हैं इस बारे में? शरीयत इस्लामिया ये कहती है कि सौदा होते वक्त जो कीमत मुकर्रर की जाए वही असल कीमत है। सही सही। महीनों के गुजरने से, अरसे के गुजरने से जो इजाफा होगा वो इजाफा सूद कहलाएगा। ठीक है। वो इजाफा टाइम और पीरियड के मद में है। ठीक है। उस चीज के मद में नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल करार दिया है। कारोबार के अंदर एक तरफ चीज होती है, एक तरफ उसकी कीमत होती है। ठीक है। कीमत चाहे 1 रुपए के बजाय 1 लाख रुपए में हो, ठीक है, जायज है। लेकिन जब मुआवजा पीरियड का लिया जाएगा तो ये जायज नहीं है। तो ये जो इजाफा है, हर महीने पर गुजरने पर कुछ इजाफा कर दिया जाता है, तो ये जायज नहीं है। बड़ा क्लियर जवाब मिल गया। आप जब चीज दे रहे हैं उस वक्त जो रेट तय करना है तय कर लें कि महीने बाद आप पैसे देंगे, आपको इतने की दे रहा हूँ, वो ठीक है। महीना गुजरने के बाद कीमत बढ़ाना, वो किसी भी वजह से नहीं देता। हाँ, 2 महीने कर देता है। ठीक है, कोई भी वजह, तो रेट में चेंज नहीं आएगा। तो रेट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद आबिद भाई मरकजुल औलिया लाहौर से थे, गैर मुस्लिम से खरीदो फरोख्त करने के हवाले से हमारी शरीयत ने गैर मुस्लिम से खरीदो फरोख्त करने को कहीं भी मना नहीं किया। ठीक है। गैर मुस्लिमों से खरीदो फरोख्त करना जायज है। ठीक है, ठीक है, माशाअल्लाह। कितना प्यारा मजहब है इस्लाम। लेकिन खरीदो फरोख्त अगर मुसलमान सच्चे वादों के साथ अच्छे अंदाज से करेगा तो वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान ताजिर से तिजारत करके गैर मुस्लिम भी मुसलमान होंगे। लेकिन हमें अपना ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ऐसा तासुर क्रिएट करना है कि मुसलमान सच्चे और ईमानदार ताजिर होते हैं। इसी नीयत के साथ अहकाम तिजारत सिलसिला पेश करते हैं कि मुसलमानों के अंदर सच्ची तिजारत करने का जहन बने, हराम रोजी से बच के हम हलाल जराए से अपनी आमदनी को कमाएं। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें वुसअत अता फरमाए और हम सबको रिज़्क़ हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने जो अभी सिलसिला मुलाहजा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 030126127176 पर SMS या feedback@madanachannel.tv पर मेल कर सकते हैं।